چشمہ ضیائے شمع رسالت نبی، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ واجب صد تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق صد تکریم قراء عظام، نہایت ہی سعادت مند ثناخوان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حقداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی، تبلیغی، اصلاحی، نورانی، روحانی محفل میں اکٹھے ہیں۔ اس محفل کو حاجی ممتاز خان بلوچ صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے بزرگ حاجی کریم خان بلوچ صاحب، ہمارے بھائی حاجی محمد اشرف خان صاحب، محترم عقیل خان صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائیں کہ جنہوں نے 10 محرم الحرام کو آپ کو اور ہمیں دین کی نسبت سے ملاقات کا موقع فراہم کیا ہے، اور اللہ رب العزت آپ سب کا آنا، ہمارا آنا، ملنا، بیٹھنا، کہنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے بھائی، ہمارے تحصیل صدر فوجی محمد رمضان خان بلوچ صاحب اور ان سمیت ہمارے دیگر جتنے متعلقین ہیں، اللہ رب العزت سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، بڑے ہی پرجوش اور خوبصورت انداز میں پیر طریقت، راہبر شریعت حضرت مولانا پیر سید فخر عالم شاہ الحسنی والحسینی دامت برکاتہم العالیہ آپ کے ساتھ مخاطب تھے، اور ان سے پہلے خطیب اہل سنت واعظ دل نشین حضرت مولانا سید سہیل عباس نقوی صاحب نے بھی اپنے مخصوص انداز میں آپ کے سامنے واقعہ کربلا پہ گفتگو فرمائی۔ اللہ رب العزت تمام علماء کا، تمام شعراء کا، تمام نعت خواں کا، تمام شرکاء کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محرم الحرام کے پہلے 10 دن جو ہیں، ان 10 دنوں کو ہم عشرہ فاروق و حسین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عشرہ فاروق و حسین میں ہم سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پہ بھی گفتگو کرتے ہیں، اور نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام کو حضرت امام علی مقام امام حسین اور ان کے رفقائے کرام کا یوم شہادت ہے، اور اپنا نظریہ بڑا صاف ستھرا، بڑا اجلا، بڑا خوشبودار ہے کہ سنبھال کے رکھو یہ جو فرقے تمہارے ہیں، سنبھال کے رکھو یہ جو فرقے تمہارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں اور حسین بھی ہمارے ہیں۔
نبی کی ہر نسبت کا احترام ہمیں سکھایا گیا ہے، وہ چاہے نبی کے شہر ہو، چاہے نبی علیہ السلام کا زمانہ ہو، چاہے نبی علیہ السلام کا یارانہ ہو، چاہے نبی علیہ السلام کا گھرانہ ہو۔ یہ ساری ترتیب اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے۔ ہم نے تو حضور کا بھی احترام کرنا ہے، حضور کی نسبت کا بھی احترام کرنا ہے۔ عزتیں وہی ہیں جو دامن رسول سے ملتی ہیں، اور عزتوں کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، اور اللہ نے عزت کا معیار اپنا اور اپنے پاک پیغمبر کا پیار بنایا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور صاحب ایمان لوگوں کے لیے ہے۔ ہر اس بندے کو عزت ملتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے راہوں پہ چلے۔ کل بھی میں نے محترم رائے اسلم بھٹی صاحب کے ڈیرہ پر گفتگو کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ صحابہ کرام کا انتخاب اللہ نے کیا، صحابہ کرام کا انتخاب اللہ کا انتخاب ہے، صحابہ کرام کا چناؤ اللہ نے کیا، اور جب اللہ نے چنا ہے تو پھر علاقے کو نہیں دیکھا، قوموں کو نہیں دیکھا، قبیلوں کو نہیں دیکھا، رشتہ داریوں کو نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت نے اپنی مشیت کے ذریعے جس جس کو نبی کے لائق سمجھا ہے اسی کو نبی کی جھولی میں رکھا ہے۔ ابو جہل قریشی بھی تھا، ہاشمی بھی تھا، مکی بھی تھا، رشتہ دار بھی تھا۔ ابو لہب قریشی بھی تھا، ہاشمی بھی تھا، مکی بھی تھا، رشتہ دار بھی تھا۔ عتبہ شیبہ قریشی بھی تھے، ہاشمی بھی تھے، مکی بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، لیکن رب نے ان کو پیغمبر کے لائق نہیں سمجھا تو ان کو دین بھی نہیں دیا، کلمہ بھی نہیں دیا، ایمان بھی نہیں دیا۔ جن کو رب نے نبی کے لائق سمجھا، کسی کو حبشہ سے اٹھایا، پیغمبر کے قدموں میں بٹھا دیا، کسی کو روم سے لیا، پیغمبر کے قدموں میں بٹھا دیا، کسی کو فارس سے بلایا، پیغمبر کے قدموں میں بٹھا دیا، کسی کو غفار سے بلایا، پیغمبر کے قدموں میں بٹھا دیا، کسی کو یمن سے بلایا، پیغمبر کے قدموں میں بٹھا دیا، کسی کو شام سے لیا، پیغمبر کے قدموں میں بٹھا دیا، اور دنیا کو بتا دیا کہ یہاں پیغمبر کے قدموں میں جو آتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آتے، رب کے فیصلے پہ آتے ہیں۔ جس کو آپ چنیں، آپ کو حق ہے کہ آپ اپنے چناؤ پر تنقید کریں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو ظاہر دیکھا تھا، ہمیں کیا پتہ اس کا دل کیسا ہے۔ اب پتہ چلے کہ اس کا دل اور ظاہر ایک چیز نہیں ہے، لہٰذا اب ہم اپنے چناؤ پہ شرمندہ ہیں۔ صحابہ کا چناؤ آپ نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، صحابہ کا چناؤ اس رب نے کیا ہے جس سے ظاہر بھی چھپا نہیں، جس سے باطن بھی چھپا ہوا نہیں، دلوں کے حال سے واقف ہے جو، اور اس نے یہ گارنٹی دی ہے کہ میں نے صحابہ کے دلوں کو آزمایا ہے اور یہ میرے آزمائش پہ پورا اترے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر گارنٹی دے کے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ رب کہتا ہے کہ ان کو میں نے آزمایا، آزما لینے کے بعد جو شہید ہوئے وہ بھی ثابت قدم تھے، جو بچ گئے وہ بھی ثابت قدم تھے۔ آندیاں چلی، آگ کے بادل آئے، طوفان آئے، راستے میں موت و حیات کی کشمکش رہی، لیکن رب کہتے فما بدلوا تبدیلا، پھانسی کے پھندے پہ تھے، پھر بھی
بھی نہیں بدلے، دو کے سنا پہ تھے پھر بھی نہیں بدلے، سینے چھلی تھے پھر بھی نہیں بدلے، دو دو ٹکڑے ہوئے پھر بھی نہیں بدلے، جسموں پہ زخموں کے نشان تھے پھر بھی نہیں بدلے، بچے یتیم ہوئے پھر بھی نہیں بدلے، عورتیں بیوہ ہو گئی پھر بھی نہیں بدلے، سب کچھ لٹا دیا تو کائنات کے رب نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو پیغمبر پہ قربان ہوئے ہیں ایک دو نہیں سارے کے سارے جنتی ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، اسلام، اسلام، نعرہ تکبیر۔ رب کا چناؤ ہے، ہم کون ہوتے ہیں رب کے چناؤ پہ تنقید کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کہیں کہ رب کو پتہ نہیں چلا؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ جو یہ کہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتہ نہیں چلا؟ کیا آنکھیں اب بھی نہیں کھلی کہ نبی نے جن کو ابھی تک روزے میں سلا رکھا ہے؟ کیا اب بھی آنکھیں نہیں کھلی؟ کتنی حیرت کی بات ہے، نبی علیہ السلام نے ابھی تک سینے سے لگا کے اپنے روزے میں سلا رکھا ہے۔ نہیں جی وہ تو خلیفہ وقت تھے تو زبردستی قبریں انہوں نے اپنی وہاں پر بنوا لی۔ خلیفہ وقت تھے، بتاؤ ابو بکر صدیق کا جنازہ اٹھا کر روضے رسول پہ لے جانے والا کون تھا؟ نہیں پتا تو اپنے بڑوں سے پوچھو، کون تھا جس نے صدیق کے جنازے کو کندھے پہ اٹھایا، نبی کے روضے پہ پہنچایا اور نبی کے روضے کے سامنے رکھ کے کہا یا رسول اللہ آپ کا یار ابو بکر آیا ہے، دروازہ کھولیے۔ دروازہ کھلتا ہے، آواز آتی ہے صدیق کو حبیب کے ساتھ ملا دو۔ مجھ پہ کیوں جھگڑا؟ مجھ پہ کیا اعتراض؟ اعتراض کرنے تو اس پہ کر جس نے صدیق کا جنازہ نبی کے روضے تک پہنچایا ہے۔ اعتراض کرنے تو اس پہ کر جس نے صدیق کا جسم اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے۔ مجھ سے گلہ نہ کر، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت، اس سے کرنا جس نے اپنے ہاتھوں سے صدیق کا جسم قبر کے اندر اتارا ہے۔ نہیں پتا تو اپنے بڑوں سے پوچھ، قوم کے کتب خانے سے کتابیں اٹھا، حوالے میں تلاش کر کے دوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو حضرت علی کو کہا کہ حضرت علی کی طرف پیغام بھیجا کہ ان کو بلوائیے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی میرا دل چاہتا ہے کہ میرا جنازہ نبی کے روضے تک آپ پہنچائیں، اور پھر قبر میں جب میرا جسم اتارا جائے تو میری وصیت ہے کہ جن ہاتھوں سے تو نے نبی کا جسم قبر میں اتارا تھا انہی ہاتھوں سے میرا جسم بھی میری قبر میں اتارنا۔ جھگڑا کرنا ہے تو اس سے کر، لڑائی کرنی ہے تو علی سے کر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس نے صدیق کا جنازہ روضے تک پہنچایا، اپنے ہاتھوں سے جسم صدیق کا حضرت علی نے قبر پاک میں اتارا، کیا اب بھی کوئی شک رہ گیا ہے؟ کیا اب بھی کوئی گلے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، شہادت کے وقت ان کا جسم مبارک سریر، اس تختے کو کہتے ہیں عربی میں جس کے اوپر جو ہے میت کو کفن دفن دیا جاتا ہے، سریر پر اس تختے پر پڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ہاشمی بزرگ ہیں، خاندان رسول میں سے ہیں، اہل بیت کا فرد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں بھی حضرت عمر کے جسم کے پاس کھڑا تھا، لوگ آ رہے تھے، حضرت عمر کے بارے میں تعزیتی جملے کہہ رہے تھے کہ اسی عالم میں ایک آدمی آتا ہے، میرے کندھے پہ اپنی تھوڑی یوں کر کے رکھتا ہے اور اپنی تھوڑی رکھ کے کہتا ہے عمر تو کتنا خوش نصیب ہے، میں نے تو جب بھی نبی کے پاس
سے سنا تو تیرا ذکر ضرور سنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ تصدیق کرتا ہوں میں ابو بکر اور عمر۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے فلاں جگہ پر میں تھا، ابو بکر اور عمر تھا۔ نبی علیہ السلام کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں بھی کہتا ہوں، ابو بکر بھی کہتے ہیں، عمر بھی کہتے ہیں۔ عمر تو کتنا خوش نصیب ہے، نبی کی ہر محفل میں تیرا ذکر ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ کون ہے جو عمر کی اتنی تعریف کر رہا ہے؟ میں نے پیچھے موڑ کے دیکھا تو حضرت علی تھے، حضرت علی تھے، حضرت علی تھے جو عمر کے حق میں بول رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہو گئے، ان کی شہادت کے عرصے بعد حضرت عثمان ذو النورین کے دور میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے۔ رمضان کا مہینہ ہے، مسجد نبوی میں رات کے وقت تراویح ہو رہی ہے، لوگ تلاوت کر رہے ہیں۔ جب مسجد میں چراغ اور روشنی اور تلاوت دیکھی تو حضرت علی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا نور اللہ علی عمر قبرہ، اللہ عمر کو روشن کر، عمر کی قبر کو روشن کر، کما نور علینا مساجدنا، جس طرح عمر نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا ہے۔ یہ انتخاب رب کا انتخاب ہے، یہ تیرا انتخاب نہیں، یہ میرا انتخاب نہیں، یہ تیرا چناؤ نہیں، یہ میرا چناؤ نہیں۔ رب نے چنا، رب کے خزانوں میں جو سب سے سچے تھے، رب کے خزانوں میں جو سب سے اچھے تھے، رب کے خزانوں میں جو سب سے سچے تھے، رب کے خزانوں میں جو سب سے خالص تھے، رب کے خزانوں میں جو سب سے مخلص تھے، کائنات کے رب نے ان کو اٹھایا، محمد کی جھولی میں رکھ دیا۔ سید نور الحسن شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ایسے موقع پر فرماتے ہیں الاصحاب فی الکتاب کے اندر کہ گر ہستی سرور کو خالق نے سنوارا ہے، اصحاب کے دل خود ساقی کوثر نے سنوارے ہیں۔ انتخاب رب کا ہے، حقیقت ہے۔ چڑھتے سورج کے اندر بھی شک ہو سکتا ہے، صحابہ کی عظمت میں شک نہیں ہو سکتا۔ چڑھتا سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، صحابہ کی عظمت غروب نہیں ہوگی۔ صحابہ کو جو عزت ملی ہے میرے پیغمبر کی وجہ سے ملی ہے، صحابہ کو جو مقام ملا ہے میرے پیغمبر کی وجہ سے ملا ہے، صحابہ کو جو رتبہ ملا ہے میرے پیغمبر کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف والے بڑی خوبصورت بات فرما گئے کہ کیا وہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، وہ ستارے جنہیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، وہ ستارے غروب نہیں ہوں گے، کیا وہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ اور حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ اس سے اگلا شعر بھی کہتے ہیں کہ نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے؟ ہر صحابی بے مثال، ہر صحابی لازوال، ہر صحابی ہیرا، ہر صحابی ستارہ، ہر صحابی نبی کی نبوت کی خوشبو، ہر صحابی نبی کی تربیت کا نتیجہ، ہر صحابی نبی کا شاگرد، ہر صحابی اپنے دور کا ولی، ہر صحابی نبی علیہ السلام کی نبوت کی خوشبو ہے، ہر صحابی کا اپنا اپنا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دعا کا نتیجہ ہے، حضور کی دعا کا نتیجہ۔ اسلام کی عزت کا نام عمر ہے۔ حضور نے خود فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ذریعے۔ میرے پاک پیغمبر نے عمر کو مانگے، کعبہ میں کھڑے ہو کے مانگے، حرم میں کھڑے ہو کے مانگے،
خلاف پکڑ کے مانگے، دعا کی حالت میں مانگے، اسلام کی عزت کے لیے مانگے، اسلام کی شان کے لیے مانگے، اسلام کی شوکت کے لیے مانگے، اسلام کی بلندی کے لیے مانگے۔ اور جب عمر آیا ہے تو عمر جب آ رہا تھا، صحابہ کی محفل تھی، عمر کلمہ پڑھنے کے لیے آئے تو صحابہ نے کہا واہ عمر، عمر کلمہ پڑھ کے نکلا ہے۔ تو دنیا نے کہا واہ عمر، عمر کعبے میں پہنچا ہے۔ تو کعبے کی دیواروں نے کہا واہ عمر، عمر مسجد سے مسجد تک پہنچا ہے۔ تو مسجد کے ماحول نے کہا واہ عمر، عمر پیغمبر کے رنگ میں جب رنگا گیا ہے۔ تو جب بیت المقدس کی طرف بڑھا ہے تو عیسائی بول اٹھے واہ عمر، عمر تیری سادگی دیکھ کر دشمن بھی کہہ اٹھا واہ عمر۔ عمر نے درہ مارا، زمین کانپتی ہوئی رک گئی۔ زمین نے کہا واہ عمر، عمر نے اپنا رومال دیا، آگ واپس پلٹ گئی۔ آگ نے کہا واہ عمر، عمر کے اشارے سے بہتا دریا بہنے لگ گیا، خشک دریا چل پڑا۔ عمر کا خط دریا کو روانہ کرتا ہے، دریائے نیل کہتا ہے واہ عمر۔ عمر کہتا ہے کہ اپنا پیغام دیتا ہے یا ساریت الجبل من استرح زیبا فقط ظلم۔ عمر کا کہنا ہوا پیغام لے کے جاتی ہے، پیغام پہنچتا ہے، آواز آتی ہے واہ عمر۔ قادسیہ فتح ہوتا ہے، آواز آتی ہے واہ عمر۔ ایران فتح ہوتا ہے، آواز آتی ہے واہ عمر۔ ہر دور میں صاحب ایمان منبر پہ کہیں گے واہ عمر، مسجد میں کہیں گے واہ عمر، محراب میں کہیں گے واہ عمر، گلیوں میں کہیں گے واہ عمر، بازاروں میں کہیں گے واہ عمر، منبر پہ کہیں گے واہ عمر۔ کٹ جائیں گے واہ عمر، مر جائیں گے واہ عمر، بچے یتیم کرائیں گے واہ عمر، عورتیں بیوہ کرائیں گے واہ عمر، ہمارے لاشیں بھی کہیں گے واہ عمر، واہ عمر، واہ عمر، واہ عمر، واہ عمر، واہ عمر۔ گلی بازار چوک چوراہے صحابہ کی عظمت کے ترانے پائیں گے۔ جو کر سکتے ہو کر لو، صحابہ کی عظمت کے جھنڈے بلند ہوتے رہیں۔ تختہ و تخت میں کوئی ایک چنا کرتے ہیں، ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں۔ تو کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں۔ ہمیں اس وقت سے ملتا ہے شہادت کا سبق، ماؤں کی گود میں جب دودھ پیا کرتے ہیں۔ سامعین محترم، مرضی میرے پاک پیغمبر کی، جن کو چاہا اپنی چادر کا سایہ دیا، جن کو چاہا اپنے روزے کا سایہ دیا، جن کو حضور نے روزے کا سایہ دیا ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں، جن کو حضور نے چادر کا سایہ دیا ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں۔ وہ بھی میرے ایمان کی بنیاد ہے۔ خدا کی قسم وہ دن زندگی کا آخری دن ہو جس دن دل میں عظمت اہل بیت نہ ہو۔ میں کہا کرتا ہوں رب مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ کرائے، اگر اس دل میں رتی برابر بھی آل رسول کا بغض ہو، رب جنت کی فضا نصیب نہ کرے اگر یہ دل اہل بیت کے لیے گدلا اور کالا ہو۔ اہل بیت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہمارے ایمان کی اساس ہے، اور کیوں نہ ہو، ان کو پاک پیغمبر نے عزتوں کے اعلان ہی اتنے کر دیے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کل قیامت والے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا، میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین اللہ کے عرش کے مرکزی گنبد کے نیچے ہوں گے۔ ہم کوئی پاگل نہیں جو ان مقدس ہستیوں کے بارے میں دل میں اللہ کریں اور جہنم جائیں۔ ہمیں پڑھایا یہی ہے، بتایا یہی ہے، سکھایا یہی ہے کہ صحابہ کے بغیر بھی نبی سے ملاقات نہیں ہوگی اور اہل بیت کے بغیر بھی نبی سے ملاقات نہیں ہوگی۔
ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں یہ لوگ۔ سامعین محترم، ان کے سروں پہ چادر رسول اللہ علیہ السلام نے دی ہے۔ اب قیامت کی صبح تک اس خاندان کے سروں سے چادر اتر سکتی ممکن ہی نہیں۔ چادر ان کا حق ہے۔ پرلے درجے کا بے وقوف ہے وہ خطیب جو ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر نبی کی دھیوں کے سر سے چادر کھینچے، جو نبی کا ممبر استعمال کرے اور کہے کہ زینب پاک سر سے ننگی تھی، جو نبی کے ممبر پہ کھڑے ہو کر کہے کہ سیدہ سکینہ پاک کے چہرے پہ نقاب نہیں تھا اور وہ ننگے سر شام کے بازاروں سے گزر رہی تھی۔ اگر نبی کی بیٹیوں کے سر پہ چادر نہیں تو پھر کسی کے سر پہ بھی نہیں۔ اہل بیت کی توہین دنیا میں نقد سزا دیتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اور یہی وجہ ہے، میں نے کہا، مار شاہ صاحب بیٹھے تھے نا، میں نے کل بھی وہاں پر بات کی، میں نے کہا ہمارا بھی تعلق الحمدللہ سادات کے ساتھ ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جو گفتگو فرما رہے تھے یہ بھی سادات ہیں، ان سے پہلے جو تھے وہ بھی سادات ہیں۔ سید مبارک علی شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ سے ہمارا تعلق ہے، وہ بھی سادات ہے۔ سید صادق شہید رحمت اللہ علیہ وہ بھی سادات ہے۔ ہمارا بھی تعلق سادات سے ہے۔ سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ، ہمارا تعلق بھی ہے سادات سے۔ لیکن جن سادات کا یہ عقیدہ ہے کہ زینب پاک کے سر سے چادر نہیں اتری، ان سادات کی بیٹیوں کے سر پہ آج بھی چادر ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ جن سادات کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدہ سکینہ با پردہ رہی آخر وقت تک، ان کی بیٹیاں آج بھی با پردہ ہے۔ اور جن سادات کا یہ عقیدہ ہے کہ سکینہ پاک سر سے ننگی، منہ کے اوپر نقاب نہیں اور شام کے بازاروں سے گزر رہی تھی، اللہ نے انہی کی بیٹیوں کے سر سے چادر اتار دی، انہی کو بے پردہ کیا ہے۔ جو زینب کے پردے کا عقیدہ رکھتے ہیں، رب نے ان کی بیٹیوں کو پردہ دیا ہے۔ اہل بیت کی عزت کرو گے تو رب تمہیں عزت دے گا، اور اگر اہل بیت کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرو گے تو فلوم الخفاش لا یضر الشمس، چمگادڑ سورج کو گالیاں دے تو سورج کو کوئی نقصان نہیں، اہل بیت کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکنے والا کا تھوک اس کے اپنے منہ پہ گرے گا، اہل بیت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اہل بیت جرت کا نام ہے، غیرت کا نام ہے، حیا کا نام ہے، پاک دامنی کا نام ہے، تطہیر کا نام ہے، پاکیزگی کا نام ہے، عظمت کا نام ہے، رفت کا نام ہے، بلندیوں کا نام ہے۔ اہل بیت خوشبو مصطفیٰ کا نام ہے۔ رب نے اہل بیت کو آزمایا ضرور ہے، رسوا نہیں کیا۔ یہ بات میرے جملے پہ غور کریں، اہل بیت کو آزمایا ضرور کیا ہے لیکن رسوا، آزمائش اور ہے، رسوا کرنا اور ہے۔ آزمائش اور چیز ہے، ذلت اور چیز ہے۔ آزمایا اہل بیت کو کیا ہے، ذلیل اہل بیت کے دشمن کو کیا گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور کربلا ہی تو معیار ہے، اسی پہ ہی اگر کوئی تول لے تو بہت کچھ واضح ہو جائے۔ کربلا ہی معیار ہے۔ آج بھی اگر تم نے پہچان کرنی ہے کہ حسین کی راہوں پہ کون تھا تو کربلا کے خیموں کی آواز سن لو۔ جو آواز خیموں میں آ رہی تھی وہی آواز جس طرف آئے وہی حسینی ہے۔ نہیں سمجھے؟ خیموں سے آواز آ رہی تھی قرآن کی۔ آج دائیں بائیں نہ دیکھو، کسی پہ الزام نہ لگاؤ، حسینیت تلاش کرنی ہے تو کان لگا کے سن، جہاں پہ قرآن ہے وہیں پہ حسین ہے۔ آزمائے ضرور گئے ہیں، رب نے ان کو رسوا نہیں کیا۔ آج بھی دیکھ لیجئے کہ وقتی جنگ حسین ہارے، یزیدی لشکر جیتا،
لیکن صدیاں گزر جانے کے بعد حسین ہار کے بھی زندہ باد ہے، یزید جیت کے بھی مردہ باد ہے۔ کبھی کسی نے یزید کی تعریف نہیں کی، ہر طرف حسین حسین کی آواز ہے۔ وجہ صاف ہے کہ کردار جیتا کرتے ہیں۔ کون جیتتا ہے؟ کردار۔ اور حسین کا کردار بہت اعلیٰ ہے، حسین کا کردار بہت اعلیٰ ہے۔ کربلا میں پردے نہیں اترے، جو خطیب یہ کہے کہ زینب پاک کے سر سے چادر اتر گئی، اس سے پوچھو تو صحیح کہ اگر میں کہوں کہ تیری بیٹی کے سر سے چادر اتر گئی تجھے کتنی تکلیف ہوگی، تم زینب کے سر سے جب چادر کھینچتے ہو تو حسین کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، مولا علی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ کوئی میری بیٹی کا نام لے اور کہے کہ شام کے بازار میں وہ بغیر ننگے سر اور بغیر نقاب کے پھر رہی تھی، بتا مجھے اور تجھے کتنی تکلیف ہوگی۔ حسین کی بیٹی لاوارث ہے؟ الطاف کاظمی صاحب کا شعر کہ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب، انت فیہم آپ سے کیوں میں دوں ان کو سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں، شام کے دربار میں چھین لے کوئی ردائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ آزمائے ضرور گئے ہیں لیکن رب نے ان کو بے پردہ نہیں ہونے دیا، بے پردہ نہیں ہونے دیا۔ آزمائے ضرور گئے لیکن خاندان رسول نے کرب و بلا کی تپتی ریت پہ جس غیرت کا، جس جرت کا دنیا کو مشاہدہ کروایا ہے، آج بھی پوری دنیا میں ہر جگہ پر جب بات کربلا کی آتی ہے تو حسین کی غیرت نظر آتی ہے، جب بات کربلا کی آتی ہے حسین کی جرت نظر آتی ہے کہ 72 لاشوں کے باوجود بھی حسین گھبرایا نہیں ہے، حسین ڈٹ کر میدان میں اترا ہے۔ اور جب حسین میدان میں اترا ہے یزیدی لشکر کو ایسی شکست دی ہے کہ آج تک یزیدیوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی، اور آج بھی ہر منبر پہ، ہر محراب پہ، ہر کوچے میں، ہر بازار میں، ہر مقرر کی زبان پر بات ایک ہی ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ تیرا حسین، تیرا حسین، میرا حسین، تیرا حسین، میرا حسین، تیرا حسین، میرا حسین، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، اسلام، 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 پاکستان، نعرہ تکبیر۔ پہلے تو میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ پردے نہیں اترے، اب میں کہہ رہا ہوں کہ پردے اترے ہیں لیکن اہل بیت کے نہیں، اہل بیت کے دشمنوں کے۔ پردے اترے ہیں، کربلا نے نقاب اتارے ہیں، کربلا نے چادریں بھی کھینچی ہیں، کربلا نے بے نقاب بھی کیے، لیکن اہل بیت کو نہیں، یزیدیوں کو کیے، جو قاریوں کے روپ میں آئے تھے، جو مومنوں کے روپ میں آئے تھے، جو مسلمانوں کے روپ میں آئے تھے، کربلا نے ان کے چہرے سے نقاب اتار دیا ہے، کربلا نے ان کے چہروں سے چادریں کھینچ لی ہے، بتا دیا ہے جو حسین کا دشمن ہے مومن نہیں ہے، جو حسین کا قاتل ہے مومن نہیں ہے، جو حسین کا دشمن ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کربلا نے دنیا کے سامنے ان کو ننگا کر دیا ہے، جو دلدار بن کے آئے تھے غدار نکلے، وفادار بن کے آئے تھے بے وفا نکلے، حیادار کہتے تھے بے حیا نکلے۔ کربلا نے ان غداروں کو، ان بے ایمانوں کو، ان لاکھ دلوں کو، ان منافقوں کو بے نقاب کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ حسین زندہ باد ہے، زندہ باد رہے گا۔
پردے ان کے اترے ہیں جو دلدار بن کے آئے تھے غدار نکلے، جو وفادار بن کے آئے تھے بے وفا نکلے، جو مومن بن کے آئے تھے منافق نکلے، جو اپنے بن کے آئے تھے غیر نکلے، ان کے پردے اترے ہیں۔ اہل بیت تو کربلا میں بھی سرخ ہوئے، قیامت والے دن بھی سرخ ہوں گے۔ جس علی کو حضور اپنی بیٹی کا رشتہ دیں، جس علی کو حضور اپنا ویر کہیں، میں اس علی کو اپنا پیر کہتا ہوں۔ اصحاب کی محفل میں ایک بات ہوئی تھی آقا کے لبوں کی، وہ بات علی ہے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، آصف کے عقیدے میں وہ ذات علی ہے۔ کل میں نے ایک روایت سنائی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کروائی گئی، عرش معلیٰ پر میں نے نور سے لکھی ایک تحریر پڑھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ابو بکر الصدیق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورین۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج میں اگلی حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی سیدنا انس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مجھے معراج کروائی گئی تو اللہ کے عرش پہ علی کا نام لکھا ہوا تھا۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، روایت پڑھنی ہو تو ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پڑھ لیجئے۔ فرمایا اللہ نے اپنے عرش پر علی کا نام لکھا ہوا تھا، اور لفظ بھی بڑے خوبصورت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ابو بکر الصدیق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورین، وَأَيَّدْتُهُ بِعَلِيٍّ، اور ہم نے محمد علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ساتھ دیا ہے علی کے ذریعے۔ لفظ ایدتُ بعلی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لے کر آئے۔ اپنا نظریہ بڑا صاف ہے، جو روایت صحابہ کے حق میں ہے اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، جو روایت صحابہ میں سے جو اہل بیت ہیں ان کے حق میں ہم ان کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ہم سب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، وہ چاہے پنج تن پاک جنہیں عرف عام میں کہا جائے، یا پھر ان کی اولادوں میں سے جو 12 امام ہیں وہ بھی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ رقیبوں کے ڈر سے حبیب نہیں چھوڑے جاتے۔ فقہ حنفی میں 4 استاد امام اعظم ابو حنیفہ کے اسی خاندان سے ہیں، سیدنا امام محمد الباقر، سیدنا امام جعفر الصادق، سیدنا امام زید بن زین العابدین اور سیدنا امام حسن مصنع، یہ 4 استاد امام ابو حنیفہ کے اسی خاندان سے ہیں۔ تو ہم پاگل ہیں اپنے استاد گھرانے کے ساتھ نفرت کریں گے؟ ہماری طرف سے پیغام محبتوں کا ہے، اور یہی محبت ہمارا ایمان ہے، یہی محبت ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور کربلا کا پیغام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے، حور و قصور جنت میں ہے دل پذیر، لیکن سردار شباب جنت مولا حسین ہے۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے۔ جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے۔ قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے۔ کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، آصف میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔